عامل بابا کی بات چھٹائی مجلس ہو رہی ہے، جو مجلسیں ہو چکی ہیں وہ سننے جیسی ہیں الحمدللہ. دل چاہتا ہے دوبارہ اس میں سے کچھ سنا دوں، لیکن کیا کریں پھر رہ جائے گا. اصل وجہ ہے کہ دعا کرنے کا دل نہیں چاہتا اور نفس آرام چاہتا ہے، اس لیے عام لوگ کے چکر کاٹتے ہیں، اللہ سے نہیں گڑ گڑاتے. قبروں سے پاس جانا ان کو اچھا لگتا ہے، اور دعا میں کلفت ہوتی ہے، یعنی خود کچھ کرنا پڑتا ہے. تعویذ میں کیا ہے، لکھ کے گلے میں ڈال دیا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ایک آدمی پڑ گیا، تعویذ لکھے کہا مجھے آتا ہی نہیں. کہا نہیں اب جتنا منع کرو اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویذ لکھ کر دے دیا. 4 دن کے بعد آیا کہ آپ تو کہتے ہیں مجھے تعویذ نہیں آتی، آپ کے تعویذ سے میں اچھا ہو گیا. دیکھیں عقیدہ کیسا ہو رہا ہے، تعویذ اچھا ہو گیا. پھر میں تعویذ ہے کہاں، گلے میں. کہا دکھاؤ. کھولو اس کو، کھولا. پڑھو کیا لکھا ہے. لکھا تھا یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، تیرا بندہ تو جانے تیرا کام. اور کہہ رہے ہیں دعا مانگنے میں اگر ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں تعویذ کو زیادہ فکر مت کرو، نماز جماعت سے پڑھو اور دعا خوب مانگو. اب دعا میں جناب پھر اتنی دیر بیٹھ کے مانگنا یا اللہ یہ دے دے تعویذ دے دے، بھائی اللہ بچائیں. اس لیے صرف تعویذ طلب کرتے ہیں کہ ایک بار لے کر بے فکر ہو جاتے ہیں، اور کچھ پڑھنے کو بتلاؤ اس کو نہیں کرتے ہیں. ظاہر میں یہ بات تو تواضع کی ہے کہ ہم اس قابل کہاں کہ دعا کریں، مگر حقیقت میں یہ نفس کی شرارت ہے. نفس آرام طلب ہے. تعویذ میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، تعویذ لے کر بازو پر باندھ لیا بس چھٹی ہو گئی. اور پڑھنے میں مصیبت معلوم ہوتی ہے، وقت صرف ہوتا ہے، دعا مانگنے کے لیے مشکل ہوتی ہے. اس لیے پڑھنے سے اور دعا کرنے سے یہ گھبراتے ہیں. آج کا تو اتنا ہی معاملہ ہے، یہ نہ رہ جائے. حضرات اکابر کے نزدیک اصل چیز اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دعا ہوتی ہے. اس کے جس عنوان سے چاہیں لکھ دیتے ہیں اور فائدہ بھی ہوتا ہے. مجھ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ کو تعویذ سے وحشت ہوتی ہے. میں ویسے تعویذ لکھا بھی نہیں کرتا جیسے لوگ کرتے ہیں، میں تو وہ کرتا ہوں. حضرت مجدد فرماتے ہیں میں تو وہ کرتا ہوں، بتاؤں جو حدیث پاک میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. آج 11واں صفحہ ہے. آج کل وظائف زیادہ تر دنیا کے واسطے پڑھے جاتے ہیں کہ مال میں خوب برکت ہو، نوکری مل جائے، قرض ادا ہو جائے. حق تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے بہت ہی کم پڑھے جاتے ہیں. اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. ہمارے حضرت والا فرما رہے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ دنیا کے کاموں کے لیے وظیفہ پڑھنا ناجائز ہے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا کے لیے اگر 40 بار پڑھتے ہو تو آخرت کے لیے کم از کم کوئی وظیفہ 4 بار ہی پڑھ لو جس سے اللہ مل جائے. کم از کم 4 بار تو کوئی وظیفہ پڑھو آخرت کے لیے، مگر اس کی ذرہ بھی فکر نہیں. ایک عہدیدار صاحب رشوت لیا کرتے تھے، یہ ہم نے حضرت سے بھی میں نے سنا، اور نماز کے بھی بہت پابند تھے. حتیٰ کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک وظیفہ بھی پڑھا کرتے تھے. اور یہی وقت مقدمے والوں سے رشوت طے کرنے کا وقت تھا. مقدمے والے آتے اور اشاروں سے رقم طے ہوتی تھی، کیونکہ پیر صاحب نے وظیفے میں بولنے سے منع کر رکھا تھا. سمجھ رہے بھائی جی، بس وہ اشاروں سے 100 کہتا، یہ 2 انگلیاں اٹھا کے 200 لوں گا. پھر اشاروں سے کوئی رقم طے ہو جاتی تو یہ ظالم جائے نماز کا کونا پکڑ کر اٹھا دیتے کہ یہاں روپیہ رکھو، اور پھر قسم کھاتے تھے خدا کی قسم میں رشوت لیتا ہی نہیں. اور پھر یہاں پتہ نہیں لکھا ہے نہیں لکھا. اس کے بعد بیوی کو بلاتے تھے، جب چلی جاتی تھی 3 لوگوں کو بلایا، 4 لوگوں کو بلایا، بیوی کو بلاتے تھے. میں رشوت کو ہاتھ نہیں لگاتا. جائے نماز کے نیچے پھر وہ اٹھاتی تھی وہاں سے. اللہ رحم فرمائے. اس سے بھی یوں ہی گفتگو ہوتی. غرض یہ ظالم اشراق پڑھ کر اس زمانے کے کئی سو روپے لے کر اٹھتا. آج کل ملنا اسے کہتے ہیں، اور اسی واسطے وظیفے بھی پڑھے جاتے ہیں. اور غضب ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھنے میں تو یہ دیکھنا اس کے لیے تو ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں. غضب ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھنے میں تو بول پڑھتے ہیں اور وظیفے میں نہیں بولتے. اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، میسج آیا کھٹ ایک میسج کر رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت بیچ میں ہے. اور آیت پوری کر کے بھی کیوں لیں بھائی؟ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نا. کوئی اللہ سے باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے گا؟ جو بابا سے بات کرتے ہوئے ادھر دیکھے گا؟ اپنے سی او اور جو بھی ایم ڈی چیئرمین ہوتے ہیں اس سے بات کرتے ہوئے دیکھے گا میسج کیا؟ اٹھا کے باہر پھینک دے گا. پھر فون بھی اٹھاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. گویا نعوذ باللہ قرآن کی وقت وظیفوں کے بھی برابر نہیں. یہ کیسی ناقدری ہے صاحبوں
ایک صاحب مجھ سے خود کہتے ہیں کہ میری نماز تو قضا ہو جاتی ہے مگر پیر صاحب نے جو وظیفہ بتلایا وہ کبھی قضا نہیں ہوتا۔ عجیب حالت ہے کہ اول تو دین کی طرف توجہ ہی نہیں، اور جو توجہ بھی ہے تو اس خوبصورتی کے ساتھ۔ اسی طرح عہدے خوشجانی کو ایک بات اس طرح ان عہدیدار صاحب کو پیر نے منع کر دیا تھا کہ وظیفے میں بولنا نہیں، اس لیے ان کو بولنا تو ناجائز تھا مگر نعوذ باللہ رشوت لینا جائز تھا، جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اگر توبہ نہ کرے تو کھینچو نہیں، چھوڑ دو، داڑھی کو ہاتھ لگاؤ گے نماز میں بھی پھر ہاتھ لگاؤ گے۔ بلکہ شاید وہ وظیفہ بھی اس واسطے پڑھتے ہوں گے کہ رشوت خوب ملے۔ ایک بوڑھی خاتون نیک، اتنا بڑا نماز کا نشان، بوڑھی نیک گاؤں کی شہر آئی تو اپنے نواسوں سے کہنے لگی اللہ یہ کیا بدماش چیز ہے، توبہ توبہ، تہجد گزار، تلاوت خوب، نمازیں وظیفے خوب، کا توبہ توبہ، یہ لڑکیاں بغیر کپڑوں کے بھاگ رہی ہیں، غیرت نہیں آتی؟ دیکھو کیا عذاب، گاؤں میں تھی شہر میں آتے ہی، بہت برس پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کسی رشتہ دار کے لیے دعا کراتی تھی، نہیں کسی رشتہ دار کے لیے بڑے لوگوں کو کہتی تھی اس کو ایسی نوکری دلاؤ جہاں سے رشوت ملے۔ ساری زندگی چٹنی روٹی کھائی اس نے، اور جہاں نماز پہ بیٹھ کے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ اسے ایسی جگہ دے جہاں سے اس کو پیسہ بہت ملے رشوت کا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں سنی سنائی بات نہیں کرتا، اللہ کے کرم سے اتنی نیک خاتون، اتنی نیک عبادت گزار کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی عبادت گزار گاؤں کی خاتون، مزدوری کرتی تھی بیچاری۔ مزدوری بتاؤں، گائے بکریوں کی خدمت تو الگ، اور اس کے جو گوبر وغیرہ وہ اٹھاتی تھی۔ اتنی محنت اپنے بچوں کے لیے کی اس نے، خاتون نے، ایسا حلال ایسا کہ پوچھو مت۔ بس وہ گاؤں سے شہر نے الٹا کر دیا، اب تو گاؤں شہر سے بھی آگے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور رشوت کے لیے بھی نہ صحیح، تو اس میں تو شک نہیں کہ آج کل وظیفے زیادہ تر دنیا کے واسطے پڑھے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں قرآن اور حدیث کی دعاؤں کا وہ درجہ نہیں جو پیر زادوں کی گھڑی ہوئی دعاؤں اور وظیفوں کا ہے۔ چنانچہ جب میں حج کرنے گیا تھا اس وقت میری ابتدائی کتابوں کے استاد کانپور میں میری جگہ تشریف لائے تھے، ان سے ایک شخص نے اپنے مرض کے لیے وظیفہ پوچھا، انہوں نے ایک دعا بتلا دی، اس نے بڑی رغبت سے یاد کر لی، اور انہوں نے زیادہ رغبت دلانے کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ یہ دعا حدیث کی ہے۔ ہاں جی کیا ہے یہ دعا؟ کوئی بتاؤ نا بھائی، یہ دعا حدیث کی ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ بس یہ سن کر اس شخص کا منہ پھیکا سا ہو گیا اور کہنے لگے حضرت میں تو کوئی ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو آپ کے پاس سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہوں، اور حدیث کی دعا تو عام ہے سبھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، آج کل لوگ ایسی ہی ناقدری کرتے ہیں، احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ آج 12واں صفحہ ختم ہوا، 13 صفحے باقی ہیں۔ یہ تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت والا کوئی ایسا تعویذ بتلاؤ جس سے دین کے سب کام آسان ہو جائیں۔ فرمایا کہ میں تو گناہوں کے امراض کا علاج کرنے والا ہوں، وظیفہ بتلانے والے دوسرے بہت سے پیر ہیں، وظیفے ان سے پوچھیں۔ یہاں تو نفس میں جو کھوٹ اور خرابیاں ہیں جس سے گناہ صادر ہوتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا اتباع کرایا جاتا ہے۔ ایک صاحب کا خط ہے، لکھا تھا کہ میں مرض دق ٹی بی میں مبتلا ہوں، یا دق جو بھی ہے ٹی بی میں مبتلا ہوں، یونانی طب کا علاج کرا لیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، اب طب ایمانی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے بڑے ذہانت کا کام کیا، مگر طب ایمانی اور بخار کا کیا جوڑ؟ میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی خبر ہے کہ طب ایمانی میں کس کس چیز کا علاج لکھا ہے، یعنی غصہ اور بد نظری اور حرام سے بچنا، ہاتھوں سے جوانی برباد کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہاتھوں سے گند نکلے گا، سب کے سامنے ذلت ہوگی، اللہ کے سامنے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے۔ ہاتھ سے جوانی برباد کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، بد دعا دی ہے، لعنت کی، اس کا اصلاح نہیں کریں گے تعویذ لینے پہنچ جائیں گے۔ اور جو اتنا بڑا گناہ ہے، اور غصہ اور ماں باپ سے لڑنا، اور اتوار کو والدین کے حقوق پر کچھ نیا بیان ہوا تھا، کیا حالت تھی سب کی،
اس کو جس کو چاہیے وہ منگوا لے بیان بھائی. تیرہ صفحے ہو گئے ماشاءاللہ. مختصر تھا نا.